الحمد لله رب العالمين. سوتیلا بیٹا بھی آپ کا محرم ہے، وہ بھی آخر آپ کے تمہارے بطن سے نہ ہو لیکن تمہارے خاوند کا بیٹا تو ہے نا۔ میرا ایک دوست ہے، عمر تقریباً 60 سال ہے، اس کے 2 دوست ہیں جن کی عمر 20 سال اور 25 سال ہے۔ وہ اپنے گھر میں پیسے بہت کم دیتا ہے، ان دونوں دوستوں کے اوپر زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ ہر ایک مسلمان کو صحیح دین نصیب فرمائے۔ جو مقام نماز مقام پہ قضا ہوں گی وہ قضا بھی پوری پڑھو گے، جو سفر میں قضا ہوں گی وہ سفری نماز پڑھو گے۔ جیسے قضا ہو ویسے ادا ہو۔ اگر ایک عورت گھر میں اکیلی ہے، شوہر کے ساتھ ہے، اس کے سامنے دوپٹہ نہ رکھے سر پہ تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی نے کسی مولوی کو کہا تھا کہ میرے باپ کے لیے عمرہ کریں، اس نے عمرہ تو نہیں کیا، طواف کیا، بہرحال اس کی مرضی ہے۔ ام حارث کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی، اس کی عمر 4 سال ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، بہرحال اس کا علاج آپریشن کے سوا کوئی نہیں ہے، آپریشن کروا لیں بہتر ہے، ورنہ ہاں بعد میں بہت تکلیف ہوگی۔ اللہ سے عشق حقیقی کیا ہے کہ سب کچھ اپنا مٹا کے اللہ کے بن جاؤ۔ شیعہ اور سنی لڑکی لڑکے کا نکاح آپس میں نہ کریں۔ دوران طواف نامحرم عورتوں سے ٹکرایا، اللہ معاف کرے، بس اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آدمی انڈیا سے آئے اور جدے سے احرام باندھ، اگر جدے میں 1 دن 2 دن ٹھہرنا ہے پھر تو جدے سے احرام باندھ سکتا ہے، لیکن ہر آدمی جدے تو آتا ہے ایئرپورٹ پہ، اس کو انڈیا سے احرام باندھنا چاہیے۔ میں نے ایک عمرہ کیا، سر منڈوا لیا، دوسرا عمرہ کیا تو سر نہیں منڈوایا، دم پڑ گئی۔ ہر عمرے کے بعد سر منڈوانا ضروری ہے، چاہے بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں۔ شکارپور سندھ میں ایک جگہ عیدگاہ ہے، سرکاری زمین ہے، نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں۔ سرکاری زمین پر عیدگاہ بنانا یا مسجد بنانا ناجائز ہے، یا پھر وہاں کے مقامی لوگ جو معززین ہیں ان سے کہیں کہ وہ مل کے حکومت سے وہ خرید لیں، حکومت کو پیسے دے دیں تاکہ سب لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اب قبضہ بھی ہے تو حکومت فوراً مان جاتی ہے ایسی باتیں، وہ آپ سے ایک قیمت مقرر کر کے لے لیں گے اور عیدگاہ کے نام پر انتقال ہو جائے گا، کسی ایک آدمی کے نام پر نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ میری بیٹی کو اللہ نے اچھی خاصی صورت دی ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے اور اپنے چہرے پر پتہ نہیں کون سے انجیکشن لگاتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ انجیکشن لگانے سے چہرہ بگڑ جائے گا، بنے گا نہیں، یاد رکھو۔ یہ آج کل جو انجیکشن ایجاد ہوئے ہیں نا، وقتی طور پہ آدمی کو لگتا ہے کہ میرا چہرہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن انجام کار یہ ہوتا ہے کہ چہرہ ایسا خراب ہو جاتا ہے پھر کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ان سے آپ احتراز کریں، ان سے آپ بچ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو شکل دی ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کریں۔ ویسے اگر آپ کو بہت زیادہ اپنے چہرے کے بناؤ کا ضرورت ہے تو زیتون کا تیل اور بادام کا تیل مکس کر کے رکھ لیں، وہ صبح و شام چہرے پہ مل لیا کریں، اسی سے سب کچھ بیوٹی ہو جائے گی۔